ہم درخواست کرتے ہیں حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی دامت برکاتہم سے تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جو بچے سامنے بیٹھے ہیں آپ سائیڈ میں جاؤ بیٹھے. پہلی صف میں سمجھدار لوگ رہتے ہیں. جلسوں کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ سب سے ناسمجھ لوگ پہلی صف میں رکھے جاتے ہیں. یہ چھوٹے بچے ہیں پیچھے جاؤ بیٹا, پوری توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری اور آپ کی بڑی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی نورانی بابرکت اور مقدس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق بخشی ہے جس میں اس عظیم ذات گرامی کا ذکر مبارک ہو رہا ہے کہ جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا, ان سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینش سے آج تک چاند کی ضیاء پاش کی انہوں نے نہیں دیکھا. جس عظیم رسول کا تذکرہ ہم اور آپ سن رہے ہیں یہ وہی ہیں جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی. یہ وہی ہیں جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی. جن کی آمد پہ بادے بہاری چلی, گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر گلی, شور برپا ہوا یہ گلی در گلی, آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی, وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. جس عظیم رسول کا ذکر مبارک سننے اور سنانے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں, ان کی شان تو یہ تھی جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی, جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی, علم و عرفان کی بجلی چمکنے لگی, دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی مرحبا مرحبا اے رسول انام, ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. جس عبداللہ کے در یتیم اور آمینہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے سنانے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں, ان کا مقام و مرتبہ تو یہ تھا کہ سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی, پشت سے دیکھ لیں وہ بصارت ملی, نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی, گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی,
ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے، مذہبی نقطہ نظر سے یہ ہمارے اور آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ جب اس عظیم رسول کا ذکر مبارک ہو تو پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انبساط کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ اپنے اس رسول کا ذکر مبارک سنیں جن کی شفاعت کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو جنت ملے، جن کے نورانی دست مبارک سے وہ جام کوثر ملے گا انشاءاللہ، کہ جس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے۔ ان کا جب کبھی ذکر ہو، جہاں کہیں ذکر ہو، کوئی بھی ان کا ذکر کرے، پوری توجہ سے سننا یہ ہمارے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اس وقت بے توجہ ہونا ایسا ہے کہ نبی کریم سے بے توجہ ہے۔ جب ان کا ذکر مبارک ہو تو باتیں کرنا ایسا کہ نبی کی موجودگی میں ان کی مجلس میں باتوں میں مشغول، اور اس کی قطعاً شرعی نقطہ نظر سے اجازت نہیں ہے۔ تبھی میں نے آپ کو تھوڑی سی زحمت دی، مل کے بیٹھے، ادب سے بیٹھے، شوق و ذوق، فرحت و انبساط سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنیں۔ ہماری اور آپ کی دو بڑی ضرورتیں ہیں، اتنی بڑی ضرورت کہ اگر وہ نہ پوری ہوئی تو تباہی یقینی۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا رب ہم سے اور آپ سے محبت کرتا رہے، ہمارے اور آپ کے رب ہم سے اور آپ سے راضی رہیں۔ یہ میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی، کیونکہ ہم اور آپ انہی کے تو غلام ہیں، ہم اور آپ انہی کے تو بندے ہیں۔ ہر غلام کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس سے خوش رہے، ہر ملازم کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا ذمہ دار اس سے خوش رہے، کیونکہ اگر مالک کی نظر ترچھی ہو گئی تو یقین جاننا اس ملازم کی ملازمت بچے گی نہیں جس سے اس کی دنیا وابستہ ہے۔ یہ فطری ضرورت ہے، طبعی تقاضا ہے۔ ہر ملازم یہ چاہتا ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی رہے، ہر غلام کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس سے خوش رہے، اس کو اپنے محبوبوں میں شامل رکھے۔ میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی کہ ہمارے اور آپ کے رب ہم سے اور آپ سے راضی رہیں، وہ ہم سے محبت کرتے رہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے۔ یہ پوری کہاں سے ہوتی؟ آپ یقین جاننا یہ جتنی بڑی ہماری اور آپ کی یہ ضرورت ہے، اس سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں اور آپ کو وہ پتہ مل جائے جہاں سے مالک کی مرضی ملنی یقینی ہے، وہ جگہ معلوم ہو جائے، وہ در معلوم ہو جائے، وہ گھر معلوم ہو جائے کہ اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو ہمارا مالک ہم سے محبت کرنے لگے گا، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے ہماری اور آپ کی۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اور یقیناً ہوگی کیونکہ انسان فرشتے نہیں، معصوم نہیں ہیں، انسان غلطیاں ہوں گی، بہت ساری غلطیاں، چھوٹی بھی اور بڑی، جانے میں بھی اور انجانے میں بھی، دن کے اجالوں میں بھی، رات کی تاریکیوں میں بھی، خلوتوں میں بھی، جلوتوں میں بھی غلطیاں ہوں گی۔ ان کو معاف کرانا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ غلطیاں معاف نہ ہوئیں، اگر وہ گناہ معاف نہ ہوئے تو تباہی مقدر بن جائے گی۔ یہ میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی۔ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو مالک وہ معاف کر دے، کوئی گناہ کر بیٹھے تو مالک اس کی مغفرت کر دے۔ وہ مغفرت اس در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی، لیکن کس کے حوالے سے ملے گی؟
وہ اپنی محبت کس بنیاد پہ عطا کریں گے؟ وہ اپنی مغفرت سے ہمیں اور آپ کو کب نوازیں گے؟ پتہ انہوں نے ہی بتایا ہے، میرے محبوب کی پیروی کر لینا، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، میرے محبوب کا اتباع کر لینا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہی دربار مصطفیٰ، وہی در رسول، محبت اللہ سے محبت کے دعوے داروں کو اللہ نے پیغام بھیجا، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو آؤ میری پیروی کرو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر، در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے بغیر نہ ان کی محبت مل سکتی ہے، نہ ان کی بارگاہ سے مغفرت کی بھیک مل سکتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت کے سچے طلبگار ہو تو آؤ نبی مکرم کی پیروی کرنے لگو، اللہ اپنی محبت عطا کر کے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب بندوں میں داخل اور شامل کر لیں گے۔ اور اگر ہم اور آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے تو اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی، تو آئیے تہیہ کریں اور ارادہ کریں، اپنی ضرورت سمجھ کر نبی کی پیروی کریں۔ یہ نبی کی پیروی، نبی پر کوئی احسان نہیں، نبی پر ایمان لانا ان پر کوئی احسان نہیں۔ نبی کی پیروی کر لیں تو اللہ کا احسان مانے کہ انہوں نے اپنے نبی کی پیروی کی توفیق میں اور آپ کو عطا کر دیا۔ تو نبی کی پیروی اپنی ضرورت سمجھ کے کریں، اور ضرورت ہے اللہ کی محبت مل جائے، ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اور آپ کو مغفرت کی بھیک مل جائے، اور یہ ضرورت در مصطفیٰ پہ حاضری دیے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حقیقی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء محققین نے قرآن اور حدیث کے جامع مطالعے کے بعد سنت نبوی کی پیروی کے جو 4 فائدے بتائے ہیں بطور سبب اور بطور درس، سب سے پہلے وہ 4 فائدے سماعت کر لیجئے، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 2 فائدے تو میں نے قرآن کی آیت کے حوالے سے پیش کیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا پہلا فائدہ، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اور نبی مکرم کی پیروی کا دوسرا فائدہ، در الہی سے مغفرت کی بھیک مل جائے گی۔ ان 2 عظیم فائدوں کو قرآن کے تناظر میں سننے کے بعد علماء محققین نے قرآن و حدیث کے تمام ذخیروں کا مطالعہ کر کے سنت مصطفی کی پیروی پر 4 بڑے فائدے بتائے ہیں، ان کو یاد کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ کے محبوب نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے والا اللہ کے نیک بندوں، ایمان والے بندوں کی نگاہوں میں محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی پیروی کرنے والے کی محبت اپنے ایمان والے بندوں کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سنت نبوی کا پہلا فائدہ، ایمان والے آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ معصوم سے کچھ بچے یہاں بیٹھے ہیں، کچھ اور بچے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بچے معصوم کسی کے بھی ہوں بہت اچھے لگتے ہیں، اس میں دھرم اور مذہب کی کوئی بات نہیں۔ آپ جس بچے کو بھی دیکھتے ہیں پیارا سا لگتا ہے، کسی کا بھی بچہ ہو بہت اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اس پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں۔ میں نے سچ کہا نا، یہ بچے بہت اچھے لگتے ہیں کسی کے بھی ہوں۔ کیوں اچھے لگتے ہیں یہ بچے؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان معصوم سے بچوں کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، تبھی اچھے لگتے ہیں۔ آپ بڑی خاموشی سے سننے کے عادی ہیں، مجھے یہی نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھانے پہ
کچھ کامیابی حاصل کر رہا ہوں کہ نہیں، میں اپنی بات آپ کو سمجھا بھی پا رہا ہوں یا نہیں؟ یہاں اناؤ میں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی لگتی ہے کیا؟ کہ اگر میں کسی بات پہ سبحان اللہ کہہ دیا تو جی ایس ٹی کا بل آ جائے گا؟ نہیں میرے ایمان والے بھائیو، جی ایس ٹی کہنے پر، سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی نہیں لگتی۔ ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا اور ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت رکھا۔ تو دین کی باتیں بھی سنتے رہیں، نبی کی سیرت بھی سنتے رہیں، نبی کی سنتوں پہ عمل کے فائدے بھی سنتے رہیں، سبحان اللہ بھی کہہ کر جنت میں درخت بھی لگواتے رہیں، اور ہمیں یہ ثبوت دیتے رہیں کہ اس فقیر کی باتیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ اتنی خاموشی سے بیٹھے تو مجھے محسوس ہوگا کہ شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو سمجھداری کا ثبوت بھی دیتے رہیے گا کہ بات ہم نے سمجھ۔ سنت کا ایک بڑا فائدہ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے، سنتوں پہ عمل کرتا ہے، اس کا پہلا فائدہ، اللہ اپنے محبوب نبی کی سنتوں پہ چلنے کی برکت سے اس عمل کرنے والے کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ معصوم بچے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تو اچھے لگتے ہیں۔ اولیاء اللہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں، جتنے بھی ولی بہت اچھے لگتے ہیں۔ دور دراز کا سفر طے کر کے ان کی خدمت میں حاضری دینا انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں پہنچ کر، ولی کے دربار میں پہنچ کر، ولی کا رخ زیبا دیکھ کر انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ آج حضرت کی زیارت ہو گئی۔ یہ اتنا لمبا سفر کر کے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کیوں اچھے لگ رہے ہیں؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے نام اعمال میں بھی گناہ نہیں۔ وہ معصوم نہیں، گناہ ہو جاتے ہوں گے، لیکن وہ کسی گناہ کو اپنے نام اعمال میں پنپنے نہیں دیتے۔ ادھر گناہ ہوا، ادھر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے پھر پاک صاف کر دیا۔ تو یہ بچے بھی اچھے لگتے ہیں، اولیاء اللہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب آج بھی ہمیں اور آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ وجہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی ایسا بنا دے، اپنے محبوب نبی کی سنتوں کی وہ پیروی کی توفیق عطا کر دے کہ ہم بھی سنت مصطفیٰ کی پیروی کے نتیجے میں گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، لوگ ہم سے بھی محبت کرنے لگیں۔ یہ مطلوب ہے۔ لوگوں کے غضب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، محبت طلب کرو، اور یہ محبت مل جائے گی پیارے نبی کی سنتوں کی پیروی کے نتیجے میں۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا، غیر ایمان والوں کے دلوں میں اللہ اپنے محبوب نبی کی سنتوں کی پیروی کے نتیجے میں اس پہ عمل کرنے والے کی ہیبت اس کے دل میں اتار دیتے ہیں۔ اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انہی صفات سے مالا مال کیا تھا۔ حسن و جمال کا یہ عالم، محبتوں کا یہ عالم، کہ غم سے ٹوٹا ہوا دل لے کر کوئی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے ذرا سا تبسم کیا فرمایا۔ میرے نبی کی ایک مسکراہٹ اس کے دل کے تمام غموں کو کافور کر دیا کرتی تھی۔ اس کا دل بالکل پاک صاف ہو جاتا تھا، غم دور ہو جاتے تھے۔ کوئی غیر آتا تو اس کی مجال نہیں جو نگاہ سے نگاہ ملا سکتا۔ ابھی حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی کچھ عظیم صفات کا تذکرہ کیا گیا، اس میں اسی جاہ و جلال کو بیان کیا گیا جو کہ حضرت سے میں نے بھی استفادہ کیا ہے۔ حضرت کا واقعی جاہ و جلال، ان کا رعب، یہ سب سنت نبوی کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ مال و متاع خرچ کر کے انسانوں کے قلوب پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ خطرناک قسم کے ہتھیاروں سے کسی کے دلوں پر ہیبت نہیں ڈالی جا سکتی۔
محبت دلوں میں پیدا ہوگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے نتیجے میں، اور قلوب میں ہیبت پیدا ہوگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے نتیجے میں۔ تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے نتیجے میں عمل کرنے والے کو، سنت پہ چلنے والے کو رزق کی وسعتوں سے نواز دیتا ہے، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، رزق میں وسعت ملتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کے نتیجے میں۔ سنتوں پہ عمل کرنے والے لوگوں کو اللہ غیب سے روزی عطا کرتے ہیں، ان کے رزق میں وسعت بھی عطا فرماتے ہیں، ان کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ کیا یہ ہماری اور آپ کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ ایمان والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، غیروں کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو جائے، رزق میں وسعت اور برکت مل جائے، کیا یہ ہماری اور آپ کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ تو آج مدرسہ فضل رحمہ کے اس اجلاس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو سنتے سنتے ابھی تہیہ کر لیجئے، پختہ ارادہ کر لیجئے، عزم مصمم کر لیجئے کہ اب ہم اپنی زندگی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ بڑی پیاری راہ ہے، دو گام کوئی چل کر اس راہ پر بھی دیکھے، گام پیر، عزت کو پانے کے لیے، وقار حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت کو پانے کے لیے کتنی راہوں پہ چل چکے لیکن ملا کچھ نہیں۔ دو گام کوئی چل کر اس راہ پر بھی دیکھے، کتنی حسین ہے راہیں، کتنا حسین سفر ہے، بڑا اچھا سفر ہے، بڑا پیارا راستہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور چوتھا بڑا اہم فائدہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کا چوتھا اور اہم فائدہ، دین پر استقامت ملے گی، پوری زندگی دین پہ قائم رہو گے انشاءاللہ۔ وہ عظیم شخصیت جن کے بارے میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی نور اللہ مقدہ نے لکھا کہ ہندوستان میں اگر دو شخصیات پیدا نہ ہوتی تو یہاں سے اسلام بالکل مٹ جاتا، یا بہت بدل جاتا، پہچاننے میں نہیں آتا کہ یہ اسلام ہے۔ سیرت سید احمد شہید کے مقدمے میں حضرت نے بات کی، دو شخصیات، پہلی شخصیت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ، اور دوسری شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ بڑے کارنامے ہیں دونوں بزرگوں کے جو موراب ایمان کے ساتھ اس وقت باقی ہیں، دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روشنی موجود ہے، جو ہماری اور آپ کی زبانیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ پڑھ رہی ہیں، دل میں بھی ایمان، زباں پر بھی ایمان کا اظہار، عمل سے اسلام کا اظہار۔ ہمارے اور آپ کے اس ایمان میں ان دونوں بزرگوں کی حصے داری ہے، یاد رکھا کرو اپنے ان بزرگوں کو، ان کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، بڑا احسان ہے ان کا ہم پر اور آپ پر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ فتاوی عزیزی میں اس سلسلے میں ایک ترتیب بتا گئے، دین پر استقامت، اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی مستحب کو ہلکا سمجھ کر چھوڑا، کسی مستحب بالکل ہلکا سمجھ کہ میاں اس پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے تو مستحب ہی، میں چند مستحبات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ روز ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، قیام کی حالت میں جب آپ کھڑے ہوں
سنت مؤکدہ نہیں ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، بس مستحب ہے کہ یہ نظریں قیام گاہ، سجدہ گاہ پہ رہیں قیام کی حالت۔ جب آپ کھڑے ہوں تو نگاہ کہاں رہے؟ سجدہ گاہ پر، جہاں پہ پیشانی رکھ کے آپ سجدہ کرتے ہیں اس سجدہ گاہ پہ نظر رہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب۔ ایک آدمی سوچے کہ میاں مستحب ہی تو ہے، کہیں بھی رکھ لو نظر، مستحب تھوڑا اسے ہلکا سا۔ جب رکوع میں جاؤ تو دونوں پیروں پہ نظریں ہونی چاہیے۔ کسی نے سوچا کہ ہے تو مستحب ہی، کیا ضرورت ہے پیروں پہ نظر رکھنے کی، کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کر دو۔ جب سجدے میں جاؤ تو نظر ناک پر رہے، جب قعدے میں بیٹھو تو نظر گود میں رہے، جب سلام پھیرو دائیں جانب تو داہنے کندھے پر، جب بائیں جانب سلام پھیرو تو بائیں کندھے پر۔ ہم لوگ کیسے سلام پھیرتے ہیں لا علمی کے نتیجے میں؟ مجھے دیکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنا بڑھ جاتا ہے۔ جہاں نظر ہونی چاہیے وہاں نظر نہیں رکھی، دائیں جانب کے سارے مقتدی بلکہ اور پیچھے کی صف کے بھی مقتدی دیکھ لیے، اتنے مڑ گئے۔ ادھر سلام پھیرا، السلام علیکم، کرتے ہیں ایسا؟ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نظریں جو ہماری نماز کی حالت میں مستحبات کے درجے میں مخصوص مقامات پہ رکھوائی گئیں، مقصد تو یہ تھا کہ قیام کی حالت میں نظر سجدہ گاہ پر رہے۔ تو اتنا تو یاد آ ہی جائے گا کہ وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا، وہ دن برپا ہو کر رہے گا جب مجھے اسی زمین کے نیچے دبا نظر رکھو زمین پر، جانا اسی کے نیچے ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، جب تک سانسیں چل رہی ہیں زمین کے اوپر ہو، سانسوں کے بند ہو جانے کے بعد زمین کے نیچے چلے جاؤ گے۔ جہاں جانا ہے قیام کی حالت میں نظر وہاں جمع کر رکھو، اور رکوع میں پہنچو تو اپنے پیروں پہ نگاہ رکھو کہ وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا، جب روح کھینچی جائے گی اور روح کو کھینچنے کا عمل ان پیروں سے شروع ہوگا۔ حلق تک بھی پہنچے گی، ہسلیوں تک پہنچے گی، حلق تک پہنچے گی، لیکن روح کو نکالنے کا عمل کہاں سے شروع ہوگا؟ پیروں کے انگوٹھوں سے۔ اگر یہ نماز میں یاد آ گیا تو نماز کی کیفیت بدل جائے گی، یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے، خشوع اور خضوع کی صفت اسی نماز میں ان مستحبات کے ذریعہ حاصل ہو جائے گی۔ ہم مستحبات کو بہت ہلکے میں لے کے ترک کر دیتے ہیں۔ سجدے میں ناک پر نظر رکھو، تمہارے ہمارے سارے جھگڑے اس ناک کی بنیاد پر ہیں۔ ناک اونچی رہے چاہے تباہی کیوں نہ آ جائے۔ یاد کر لینا کہ ہم تو اپنی پیشانی اور یہ ناک اللہ کی بارگاہ میں رگڑ رہے ہیں، ہم ناک کے لیے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور جب سلام پھیرو، جب یہاں قعدے اولا قعدے اخیرہ میں بیٹھو تو نظر رکھو اپنے دامن پر۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں دامن پہ نظر ہے تو یہاں روپے رکھے ہیں، سونا چاندی رکھا ہے، خالی ہے دامن۔ اگر یہ نظر یہاں رہتے رہتے صرف اتنا یاد آ گیا کہ ایک دن آئے گا جب دنیا چھوڑ کے قبر کے گڑھے میں ہمیں اتارا جائے گا، اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکا اس بچے پر۔ دامن خالی ہے، قعدے اولا میں بھی دامن خالی، قعدے اخیرہ میں بھی دامن خالی۔ اگر نماز ادا کرتے کرتے نظر یہاں رہی اور صرف اتنا یاد آ گیا آج یہ دامن خالی ہے، کل قبر میں جب اتارا جاؤں گا تو خالی ہاتھ جاؤں گا، وہاں اعمال کا سامان ہمارے ساتھ ہوگا۔ سلام پھیریں دائیں جانب، بس اتنا یاد آ جائے کندھے پہ نظر رکھ کر کہ میرا کندھا خالی نہیں، ہاں کوئی فرشتہ بیٹھا ہے جس کی ذمہ داری ہے نیکیاں لکھنا۔ یہ یاد آپ کی زندگی کا زاویہ بدل کر سلام پھیرتے پھرتے دائیں کندھے پر نظر کیا جمی، اور یہ یاد آ گیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہاں کوئی فرشتہ بیٹھا ہے جس کا کام ہے نیکیاں لکھنا، یقین جاننا، نیکیاں کرنے کا جذبہ اور بیدار ہو جائے گا اسی سلام کے نتیجے میں جس میں نظر یہاں پہ آئی۔ اور بائیں جانب سلام پھیرا،
بائیں کندھے پہ نظر گئی، یہ کندھا بھی خالی نہیں ہے، یہاں بھی ایک بیٹھا ہے فرشتہ جس کا کام ہے برائیوں کو لکھنا، لکھ رہا ہے۔ یقین جاننا، یہ احساس ہمیں اور آپ کو برائیوں سے دور کر دے گا جب پتہ رہے گا کہ یہاں ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ فرشتہ جو برائیوں کو لکھتا ہے۔ یہ مستحبات ہیں، ان کو چھوڑیں گے تو سنتوں سے محرومی ہوگی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ یہی لکھتے ہیں کہ جس نے مستحبات کو ہلکا سمجھ کر چھوڑا اسے سنت مؤکدہ پہ عمل کی محرومی کی سزا دی جائے۔ مستحبات پہ عمل کے نتیجے میں سنتوں پہ عمل کی توفیق ملے گی، مستحبات کو ہلکا سمجھ کے چھوڑیں گے تو سنتوں پہ عمل کرنے سے محرومی کی سزا دی جائے گی۔ اور جس نے سنتوں کو ہلکا سمجھ کے چھوڑا، شاہ صاحب لکھتے ہیں اس کو فرائض میں محرومی کی شکل میں عذاب دیا جائے گا، اور جس نے فرائض کو ہلکا سمجھ کے چھوڑا اس کی تباہی، اس کی بربادی یقینی، سب کچھ تباہ ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، اس طرح کہ وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہی ہمارے لیے نمونے عمل ہیں۔ اور یہ بات دنیا کے کسی مفکر نے نہیں کہی، یہ بات کہی ہے خود اللہ نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں سب سے بہترین نمونے عمل موجود ہے۔ ان کی سنتوں کی پیروی کریں گے، اللہ اس کی برکت سے فرائض پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ خاتمہ بالخیر حاصل ہوگا۔ اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں۔ ابھی آپ نے کھانا تو نہیں کھایا، اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ ابھی کھانا نہیں کھایا، تیار ہو رہا ہے، کھانا کھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی دعوت بھی کر دی ہے ذمہ داروں نے، حافظ ظہیر الدین صاحب نے آپ کو دعوت دی کھانا کھانے کی، اور آپ نے قبول بھی کر لی، اور قبول کرنی پڑے گی، کیونکہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان جس میں ایک مسلمان کے حقوق دوسرے مسلمان کے ذمے میرے مصطفیٰ نے بتائے، ان میں ایک حق یہ بھی تو ہے کہ جب وہ دعوت کرے تو اسے قبول کرو۔ دعوت دے کے انہوں نے اپنی سنت ادا کر دی، آپ نے اس دعوت کو قبول کر کے سنت ادا کر دی۔ بات یہیں پہ ٹھہر گئی کیا؟ نہیں، بات ابھی رکی نہیں۔ یہاں جب کھانا کھانے بیٹھے تب آپ کو سوچنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے سے متعلق کیا سنت ہے۔ آپ یقین جاننا، اگر یہ کھانا ابھی جو ہم اور آپ کھائیں گے سنت کے مطابق کھا لیا تو اس کھانے کا ہر لقمہ اندر جا کر نور پیدا کرے۔ ہر سنت کی خاصیت ہے، جب انسان کسی عمل کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس میں نور پیدا کرتا ہے، سنت کی برکت سے جمال پیدا ہوتا ہے، سنت کی برکت سے کمال پیدا ہوتا ہے، سنت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نوال یعنی نعمتیں ملتی ہیں۔ اب سامنے روٹی آئے، چاول آئے، مجھے نہیں معلوم کیا ڈش ہے، جو بھی آئے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ توجہ دیجئے گا، قرآن مجید میں اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو، ایمان والوں کو نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کو ایک دعوت دی ہے، وہ یہ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھانے میں ہاتھ بعد میں لگانا، پہلے اس کھانے پہ غور کرو کہ یہ کھانا تمہارے دسترخوان پر کن مرحلوں سے گزر کے آیا ہے۔ ابھی ہاتھ مت لگا دینا، غور کرنا ہے۔ تو حافظ ظہیر الدین صاحب کی دعوت تو آپ نے قبول کر لی، ابھی اللہ کی دعوت ہے۔ کس کی دعوت ہے؟ اور دعوت یہ ہے کہ کھانے میں ہاتھ بعد میں لگانا، پہلے کھانے پہ غور کرو کہ آیا کہاں سے۔ کریں گے غور آج انشاءاللہ۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے جو کچھ کھا پی رہا ہے۔
دسترخوان پہ روٹی آئی، ذرا غور کرنا کہ یہ آئی کہاں سے، یہ روٹی کن مرحلوں سے گزر کے ہمارے دسترخوان پر پہنچی ہے، کہاں تک پہنچ سکتے ہیں پیچھے۔ کھیتی کسانی کرنے والے لوگ ہیں آپ، میں بھی کسان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے بھی بڑی کاشتکاری کی ہے اور آپ کو بھی کچھ اس کے اصول معلوم ہوں گے۔ یہ گیہوں جس کی روٹی ہمارے سامنے نان کی شکل میں موجود ہے، دیکھو کہاں تک جا سکتے ہو۔ تندور سے نکلی، اس سے پہلے تو نان بائی کے ہاتھ میں تھی، اس سے پہلے آٹا تھا، اس سے پہلے گیہوں تھے، اس سے پہلے ایک درخت جس میں گیہوں لگے تھے، اس سے پہلے ایک کسان، توجہ دے رہے ہیں آپ، ایک کسان، بس یہاں تک ہماری اور آپ کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ایک کسان کھیت میں گیہوں کا بیج لیے ہوئے ہے، کھدی ہوئی زمین ہے، وہ کسان اس میں الل ٹپ انداز میں گیہوں ڈالتا ہوا چلا جا رہا ہے، زمین کو برابر کر دیا اور اپنے گھر میں آ گیا۔ کسان کو یہ نہیں معلوم کہ گیہوں کا کون سا بیج سیدھا گرا ہے، کون سا الٹا، کون سا آڑا گرا ہے، کون سا ترچھا، کسان کو معلوم ہوتا ہے۔ اندھا دھن الل ٹپ انداز میں گیہوں کے بیج ڈالے، زمین برابر کی اور اپنے گھر آ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ کھانے میں ہاتھ بعد میں لگانا، روٹی کا لقمہ بعد میں توڑنا، یہ دیکھو کہ روٹی تمہارے پاس آئی کہاں سے ہے۔ زیادہ زیادہ ہماری اور آپ کی نظر ایک کسان کے ہاتھ میں موجود گیہوں کے دانوں تک پہنچی، گرتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد وہ کون ہے جو زمین کی تاریکیوں میں الٹے پڑے ہوئے دانے کو سیدھا کرتا ہے؟ یہ دیکھی بات کر رہے ہیں، بجائے سبحان اللہ کہنے کے یہ اہم بات میں نے آپ کو بتائی، وہ اسے خاموشی سے سنا آپ نے اور کلاس میں بات چیت بھی چل رہی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کلاس ہو تو مجھے بتا دیجئے کہ وہ جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے، وہاں پروفیسر صاحب جب لیکچر دیتے ہیں تو ان کے اسٹوڈنٹس اپنے فون پہ سامنے بات پہلی سب سے بیٹھ کے بات چیت بھی کر لیتے ہیں۔ ہے کوئی ایسی تعلیم گاہ، دانشگاہ؟ دیکھیے کوئی پروفیسر صاحب ہوتے ہیں، ان کی محنتوں کو سلام، بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے ان کو، انہیں معلوم ہے کتنے پڑھے لکھے طلبہ ان کے سامنے ہیں، ان کو جو لیکچر دینا ہے اس کی وہ کتنی اسٹڈی کر کے آتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی اسٹڈی اور ان کے مطالعے کو سلام کرتا ہوں، بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ساتھ میں عرض کر دوں پروفیسر صاحب جتنا مطالعہ کر کے آتے ہیں شاید اس سے زیادہ مطالعہ کر کے یہ فقیر آتا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کے نزدیک کیا قدر ہے اس کی؟ میں عرضی کر رہا تھا اور اس موقع پر تو آپ کی زبان پہ سبحان اللہ ہی جانا چاہیے تھا کہ ہماری اور آپ کی نظر اس روٹی کی تلاش میں نکلی، یہ آئی کہاں سے، نظر کہاں تک پہنچی؟ کسان جو کھیت میں کھڑا ہے اپنے ہاتھ میں بیج لیے ہوئے اور اس نے ان گیہوں کو الٹپ انداز میں زمین میں ڈالا اور زمین کو برابر کیا اور اپنے گھر آ گیا۔ اسے نہیں معلوم گیہوں کا کون سا دانہ سیدھا گرا ہے، کون سا الٹا، کون سا آڑا، کون سا ترچھا، کسان کو نہیں معلوم۔ پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو زمین کی تاریکیوں میں الٹے پڑے ہوئے بیج کو سب سے پہلے سیدھا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین کی تاریکیوں میں اور زمین کی ظلمتوں میں آڑے ترچھے پڑے ہوئے بیج کے دانوں کو سیدھا کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ہے ضرور۔ اگر وہ رزاق نہ ہو تو جو دانہ الٹا گرا ہے اس کی کوپل زمین میں دھستی چلی جائے گی، کسان کو پودے کی شکل کبھی نظر نہیں آ سکتی۔ جو آڑے ترچھے دانے گرے ہیں ان کی کوپلیں دائیں بائیں بڑھتی چلی جائیں گی، اوپر نہیں آ سکتی۔ اس سے گیہوں ملنا تو دور کی بات، اس درخت کی زیارت سے بھی کسان محروم رہے گا۔ وہ کون ہے جو زمین کی گہرائیوں میں اور زمین کی تاریکیوں میں اور زمین کی ظلمتوں میں الٹے آڑے ترچھے پڑے ہوئے بیج کو سیدھا کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ افرأیتم ما تحرثون۔ یہ سوال میں نے نہیں قائم کیا، یہ سوال ہمارے اور آپ کے رب نے ہم سے اور آپ سے پوچھا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا اس کھیتی پر جو تم کرتے ہو؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ تم
تم تو الٹا سیدھا بیج ڈال کے گھر میں آ گئے تھے، اب یہ بتاؤ اس بیج کو سیدھا کر کے اس کی کوپل کو اوپر نکالنے سے پہلے اس دانے کو زمین سے غذا حاصل کرنے کا سسٹم دے کر پھر زمین کو پھاڑا کس نے؟ زمین کے مضبوط سینے کو پھاڑ کر اس معصوم سی نازک سی کلی کو باہر نکالا کس نے؟ کتنی نرم و نازک ہوتی ہے وہ پتی جو زمین کے سینے کو پھاڑ کے باہر آتی ہے۔ اس زمین کو کس نے پھاڑا؟ یہ مت کہہ دینا کہ اس میں اتنی طاقت تھی، اس کوپل میں اتنی طاقت تھی، اس پتی میں اتنی طاقت تھی جس نے زمین کے سینے کو چاک کیا اور باہر آ گئی۔ اگر ایسا ہی ہے تو آپ اس پتی کو، اس کوپل کو دوبارہ زمین میں داخل کر کے دکھا دو، کوشش کریں گے تو پتی مسل کے ختم تو ہو جائے گی، اس کا کوئی حصہ زمین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ کون ہے؟ یہ ذمہ داری کس نے لی؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے اس زمین کو پھاڑا تھا۔ یہ روٹی کی تلاش کروا رہا ہوں آپ کو، روٹی آئی کہاں سے؟ چلیے اگر میں اس موضوع پہ خطاب کروں تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن تجسس تو ملا، تلاش کا جذبہ تو پیدا ہوا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، روٹی پہ ہاتھ بعد میں لگانا، پہلے یہ دیکھو کہ یہ آئی کہاں سے۔ علماء نے، مفتیان کرام نے، آپ حضرت مولانا مفتی جنید احمد صاحب قاسمی سے پوچھے کہ حضرت آج کھانا کھانے کے لیے بیٹھا اور وہ شروع میں بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ پڑھنا بھول گیا، تو مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کوئی بات نہیں، بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لو، یہ بتائیں گے آپ، بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لو، اتنا کافی ہے۔ قرآن کی اس دعوت پہ جس دن آپ نے عمل کر لیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اگر اللہ کی اس دعوت پہ آپ نے غور کر لیا تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رب العالمین کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، آپ کبھی بھی کھانے کے وقت، کھانے سے پہلے اپنے اللہ کا نام لینا نہیں بھول سکتے۔ کیسے بھولیں گے؟ جب آپ نے روٹی پہ غور کیا، یہ روٹی آپ کو بتائے گی یہ کن مرحلوں سے گزر کے آئی ہے۔ اس کے پودے کو اوپر نکالنے میں، اس کے پودے کی پرورش کرنے میں ہمارے رب کے سوا کسی کی کاریگری شامل نہیں ہے۔ کبھی بھول سکتے ہیں اللہ کا نام؟ یہ اللہ کا نام تو وہ بھولتے ہیں جو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کی دعوت پہ غور نہیں کرتے۔ چلیے یہ تو روٹی ہو گئی، سالن کا بھی انتظام ہوگا، سالن میں میٹ، آپ ماساہاری ہیں شاکاہاری؟ کوئی بات نہیں، جو ہیں بتا دیجیے ماساہاری۔ ان لوگوں کو بڑی آسانی سے ماساہاری کہا جاتا ہے جو لوگ گوشت استعمال کرتے ہیں، لیکن ذرا قرآن پڑھنا، نقشہ ہی بدل جائے گا، سوچ کا، فکر کا نقشہ بدل جائے گا۔ ایک بکرے پہ گفتگو کر لیجئے، آپ کے دسترخوان پہ گوشت موجود ہے بکرے کا، قرآن کی دعوت ہے بوٹی اور سالن میں ہاتھ بعد میں لگانا، پہلے غور کرو کہ آیا کہاں سے ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، غور کرو یہ بوٹی کہاں سے آئی، کریں گے اور انشاءاللہ۔ تو بوٹی پر غور کرنے میں بکرا بکری کچھ نہ کچھ تو یاد آئے گا۔ آپ یہ بتانا مجھے، ان بکروں نے اور ان بکریوں نے گوشت کھایا جس کے نتیجے میں گوشت بنا؟ ان بکروں نے، ان بکریوں نے پوری زندگی گھاس کھائی، پتے کھائیں ہیں، سبزیاں کھائیں ہیں، جنگل میں چھوڑ دی گئی بکریاں، بکرے، انہوں نے جنگل کی گھاس ہی تو کھائی یا کبھی گوشت کھایا؟ وہ کون ہے جس نے اس گھاس کو، ان پتوں کو، ان سبزیوں کو گوشت میں تبدیل کر دیا؟ وہ کون؟ اب بھی سبحان اللہ نہیں کہا، مزاج بنے گا وقت لگتے لگتے۔ ہاں کیا شان ہے ان کی۔ آج میں نے جن صاحب کے یہاں دوپہر کا کھانا کھایا، وہاں پنیر تھا، دال بھی تھی، ایک پنیر کی ڈش الگ سے۔ یہ پنیر، بوٹیاں، جس کو اس کا فلسفہ نہیں معلوم ہو تو پتہ نہیں کیا سمجھے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو خوب معلوم ہے یہ پنیر دودھ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ کیا سچ نہیں ہے؟
پنیر دودھ کی بدلی ہوئی شکل ہے، اور دودھ کہاں سے آیا؟ من بین فرث و دم۔ قرآن مجید کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں اللہ نے ذمہ داری دی ہے، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ وہ بھینس ہو یا بکری، اس کے پیٹ میں اتنا بڑا کارخانہ لگا کس نے دیا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ کشید ہو کے اس کے تھنوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی دودھ کی بدلی ہوئی شکل پنیر۔ تو میاں گھاس، پتے، سبزیوں کی بدلی ہوئی شکل گوشت، کس نے کہہ دیا کہ آپ ماساہاری؟ کس نے کہہ دیا کہ آپ اس گوشت کو کھائیں تو آپ ماساہاری بن جائیں گے؟ آپ تو ابھی شاکاہاری ہیں، کیونکہ دکھ رہا ہے ہمیں گوشت ہیں یہ پتے، دکھ رہا ہے ہمیں گوشت ہے یہ گھاس پھوس۔ کیا سچ نہیں کہہ رہا میں؟ شیر مت کھانا، کیونکہ وہ گوشت کھا کے اس کا گوشت بنتا ہے۔ چیتا مت کھانا، چیتا کھاؤ گے تو ماساہاری بن جاؤ گے، اس کا گوشت کھا کے بنا ہے۔ بکری بکرے کے استعمال سے آپ ماساہاری نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جس طرح دودھ کی بدلی ہوئی شکل پنیر ہے، ایسے ہی پتوں اور سبزیوں کی بدلی ہوئی شکل یہ گوشت ہے۔ ان پتوں کو، ان سبزیوں کو گوشت میں بدل کس نے دیا؟ وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے جو رزاق ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ ہر انسان کو اپنے کھانے کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کریں گے غور انشاءاللہ؟ تو جب دودھ پیو گے تو بغیر بسم اللہ کے آپ کبھی پی ہی نہیں سکتے۔ آلو آ جائے، کوئی سبزی آ جائے، آپ جس پر بھی غور کرو گے تو جو طباخ جنہوں نے کھانا پکایا ہے، گرم گرم روٹی پوری سکی ہوئی، آپ نے کہا کہ حافظ ظہیر الدین صاحب یہ روٹی بنانے والے نان بھائی کہاں سے لایا؟ بڑا شاندار کھانا، بڑا عمدہ قسم کا کھانا، بڑی عمدہ قسم کی روٹی، اور یہ گوشت آپ نے کن صاحب سے پکوا لیا؟ پیٹ تو بھر گیا مگر من نہیں بھرا، اتنا اچھا گوشت بنایا، بس یہیں پہ ٹھہر گئے۔ توجہ دیجئے گا، یہیں ٹھہر جانا کفر ہے۔ یہاں کیوں رک گئے؟ بات تو آگے جانی چاہیے تھی۔ تم نان بائی پر رک گئے، بات جانی چاہیے تھی کھیت میں، اس کی زمین میں، اس کی ظلمتوں میں، اس کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے بیج کو اگانے پر وہ کس نے اگایا تو روٹی بنی۔ تم گوشت اور قورمہ بنانے والے پر ٹھہر گئے، تمہیں تو آگے جانا چاہیے تھا۔ یہ گوشت کہاں سے آیا؟ تو کہیں کسی قصائی کی دکان پہ مت رک جانا کہ یہاں سے ملا ہے، آپ کو اور آگے جانا پڑے گا، اور جاتے جاتے آپ کہاں ٹھہریں گے؟ پتیوں پر، سبزیوں پر، گھاس پر رکیں گے۔ میرے رب نے اس گھاس کو گوشت کی شکل میں بدلا ہے۔ تو پھر کبھی آپ کی میری ہمت ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کا نام لیے بغیر کھانا کھائیں۔ میں نے 2 مثالیں پیش کی ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں، ہر چیز پہ آپ غور کرنا۔ یہ مائک میں جس سے خطاب کر رہا ہوں، آلہ مکبر الصوت، آواز کو بلند کرنے کی مشین ہے یہ۔ سب اہوجہ کمپنی کا مائک، ایمپلیفائر، سارا سسٹم بہت عمدہ۔ اہوجہ کمپنی کی تعریف پر ہی ٹھہر گئے، اسی کا تو نام کفر ہے۔ آگے بڑھو اور یہ دیکھو کہ مائک کا رو مٹیریل زمین کی تہوں میں کروڑوں سال پہلے رکھا۔ یہ مٹیریل، یہ تو اہوجہ کمپنی نے نہیں بنایا، بنایا رو مٹیریل زمین سے نکالا، پھر وہ ذہن کس نے دیا؟ وہ ہاتھ کس نے دیے؟ وہ فہم کس نے عطا کی کہ اس مائک کا ڈیزائن کرو؟ دماغ بنانے والے اللہ، دل بنانے والے اللہ، ہاتھوں کو تیار کرنے والے اللہ، فکر اور نظر کو بنانے والے اللہ، رو مٹیریل تیار کرنے والے اللہ۔ تو
आहूजा कंपनी पे ही क्यों रुक गए, आगे बढ़ते तो अल्लाह मिल जाता, यहीं रुक जाते हो। और नमाज में रोज पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रोज पढ़ते हो और सुनते हैं कि तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। आप किसी तारीफ पर ठहर गए। चलिए मैं इस मजमून को चंद जुमलों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। ये सब नबी का सदका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब नबी की तालीमात का तुफैल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया का डिजाइन कुछ ऐसा किया है कि उनकी हर नेमत, उनकी हर रहमत असबाब के पर्दों में छुप कर आती है। दुनिया का डिजाइन मालूम हो गया। अल्लाह ने पूरी कायनात का सिस्टम, पूरी कायनात का डिजाइन कैसे किया है कि यहाँ उनकी हर रहमत असबाब के पर्दों में छुप कर आएगी। हालांकि वो कादिर डायरेक्ट देने पर भी हैं, कादिर हैं। बच्चा चाहिए, घर पहुंचे, लेटे ही थे, लिंटर टूटा, एक बच्चा बड़े प्यार से टपकता हुआ आया और आपकी बगल में लेट गया, आपने उसको चुपका लिया, मेरा बेटा। अल्लाह ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो हर चीज पे कादिर है। जैसे वो जमीन से पौधों को उगा सकते हैं, वो इसी तरह बच्चों को भी उगा सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन ये उनकी कायनात के सिस्टम और उनके डिजाइन के खिलाफ है। उनकी कुदरत के तकाजे अलग हैं और उनके निजाम के तकाजे अलग हैं। उनकी कुदरत तो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, हजरत हव्वा को बगैर माँ के पैदा कर दिया, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा कर दिया। अपनी कायनात में 3 नमूने कायम कर दिए और ये कहा कि तुम इसकी उम्मीद मत करना, तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा जो हम और आप करते हैं औलाद पाने के लिए। औलाद देंगे अल्लाह, मगर उनके निजाम कायनात का डिजाइन ये है कि असबाब के पर्दे में छुपकर वो अपनी रहमतें भेजते हैं। ऐसा ही है ना, एक आम जिसे आपने खा लिया, गुठली है आपके हाथ में, वो गुठली जाके आपने किसी खेत में गाड़ी, जमीन बराबर कर। इससे कोई मतलब नहीं कि आपने गुठली सीधी डाली या उल्टी, उसको करने वाले कोई और है, ये हमारा और आपका काम ही नहीं है। आपने जमीन को बराबर कर दिया, उससे एक पौधा निकला, पूरा दरख्त तैयार हो गया, सैकड़ों आम आए उसमें, सैकड़ों आम। एक आम की गुठली जो आपने जमीन में डाली थी, क्या वो वहां है? दरख्त बन जाने के बाद वो गुठली वहां मौजूद है क्या? नहीं। वो गुठली गई कहाँ, ना मुझे मालूम ना आपको मालूम। हमें और आपको तो इतना मालूम है कि डाली थी गुठली, उसी गुठली के नतीजे में अल्लाह ने उसे तो वहां से खत्म किया। इसकी शाखों पर और इसकी टहनियों पर न जाने कितनी गुठलियां हर साल बना देते हैं। हमने तो उसका गोश्त वगैरह जो भी उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, माल मसाला आपकी ज़बान में अर्ज कर दूं, सब कुछ खा पी कर साफ करके गुठली डाली थी। उन्होंने उसके बदले में खाली गुठली नहीं दी, उन्होंने उस गुठली पर सारा माल चढ़ाकर पैक करके हमें और आपको दिया। फिर भी उनको नहीं मानते, तो सब आम लिया और खाना शुरू कर दिया। खाली गुठली डाली थी तो वो खाली गुठली वापस नहीं करते, एक गुठली डाली थी वो एक गुठली वापस नहीं करते। डाली थी एक गुठली, दिए उन्होंने तरोताजा आम, और हर साल न जाने कितनी गुठलियां मिल रही हैं। पकाने का भी सिस्टम है। आम, डाल का पका हुआ आम, उसका जायका ही कुछ और होता है, लेकिन डाल के पके हुए आम पे कभी आपने तवज्जो दी? इसके बनाने वाले उस आम को ऊपर से नहीं पकाते बल्कि नीचे से पकाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर ऊपर से पकाना शुरू किया तो इसकी ऊपर पर की जो डाल से मिला हुआ हिस्सा है, नीचे वाला पक नहीं पाएगा, अध कचरा टपक जाएगा। कहां से पकाते हैं वो? नीचे से। क्या फिर भी वो नजर नहीं आ रहे हैं? आ जाने चाहिए। वो नीचे से पकाते हैं। अक्ल का तकाजा है डाल की तरफ से पके, उनके सिस्टम का तकाजा है नीचे से पके, ताकि अपने बंदों को अल्लाह बहुत उम्दा किस्म का फ्रेश पका हुआ आम दें। वो नीचे से पकते 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 ऊपर गया। जब ऊपर पका और मुकम्मल पक
چکا تو وہ پکڑ اور وہ گرفت اتنی کمزور ہو چکی ہے، پکا پکایا آم نیچے گرا، اسے ہم اور آپ کھاتے ہیں، کیا تب بھی وہ سمجھ میں نہیں آتے؟ آ جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ان کا نظام، ان کا سسٹم، یہ سب کچھ یاد رہے، اور پھر آپ ان کے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس ہو جائیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ نہ دیا ہو۔ میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں اور آپ اپنی اپنی کرسیوں پر، علماء کرام اسٹیج پر، میرا وجود جھڑ رہا ہے، میری باڈی جھڑ جھڑ کر اس کرسی پر گر رہی ہے، آپ کا جسم جھڑ رہا ہے، گر رہا ہے، اور وہ کرسی پر، فرش پر، اور یہاں سے آپ اپنے گھر جائیں گے تو پورے راستے آپ کا جسم، آپ کی باڈی جھڑتی چلی جائے گی۔ آپ کو اس سے اتفاق ہے یا اختلاف؟ جب کسی چور کو پکڑنا ہوتا ہے تو جاسوسی کتوں کی مدد سے پولیس چور کو پکڑتی ہے، جاسوسی تلا کے چھوڑا جاتا ہے، وہ ایک مخصوص اسمیل سونگ لیتا ہے، مخصوص بو، جدھر جدھر سے وہ چور، وہ مجرم گزرا ہے، وہ کتا اسی کے ذرات کو، اس کی باڈی کے جھڑے ہوئے حصے کو سونگتا سونگتا دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے اس کا، لیکن ہماری اور آپ کی باڈی ہر وقت جھڑ رہی ہے، ہر وقت زمین پہ گر بھی رہی ہے۔ پتہ چلتا ہے؟ پتہ تو نہیں چلتا۔ یہ نظام ہے ہمارے اللہ کا، وہ باڈی جتنی جھاڑتے ہیں اتنی ہی وہ فوراً بنا بھی دیتے ہیں۔ اگر یہ باڈی روزانہ جھڑے جتنی جھڑتی ہے اور وہ دوبارہ نہ بنائے فوراً، تو ہم اور آپ سوکھ کے لکڑی ہو جائیں گے اور چند دنوں میں زمین کے نیچے اتار دیے جائیں گے، بدن باقی ہی نہیں بچے گا۔ ان کا سسٹم یہ ہے کہ وہ جتنا جھاڑتے ہیں اتنا ہی پھر بنا دیتے ہیں۔ یہ میں نے بڑی باری مثال دے دی، اس سے موٹی مثال دیتا ہوں۔ یہ دانت جن سے ہم اور آپ 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنی چیزیں کھاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی صاحب ایسے ہیں کیا کہ جنہوں نے اپنے قدرتی دانتوں کے گر جانے کے بعد لیبورٹری سے بتیسی بنوائی ہو؟ لوگ ہوتے ہیں جو لیبورٹری سے بتیسی بن کر کے آتی ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال 8 سال 7-8 سالوں کے بعد لیبورٹری سے بنوائی ہوئی بتیسی اوپر کے دانت اوپر گھس کے اور نیچے والے دانت نیچے گھس کے ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ بنوانی پڑتی ہے۔ ایک سچائی ہے، لیکن وہ دانت جن کا بیج انہوں نے ماں کے پیٹ میں ہی اس بچے کے اندرون رکھ دیا تھا، بیج وہ دانت نکلے، پھر گرے، پھر دوبارہ آئے، وہ باقی رہے۔ لیبورٹری والے دانت گھستے ہیں اور یہ والے دانت نہیں گھستے ہیں کیا؟ دونوں برابر گھستے ہیں۔ لیبورٹری والے دانت کھانے پینے سے، چنے چبانے سے گھستے ہیں، تو یہ والے قدرتی دانت بھی تو گھستے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ لیبورٹری والوں نے بتیسی بنا کے آپ کو دے دی، ساتھ میں ریپیئرنگ کرنے والا کوئی نہیں بھیجا، لے جاؤ، وہ گھستے رہے، ان کی ریپیئرنگ کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے ان دانتوں کو بنایا ہے وہ رب ہیں، جو ہر وقت ہماری ریپیئرنگ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت بناتے رہتے ہیں۔ جتنے وہ گھسے اتنے ہی یہ گھسے۔ لیبورٹری والے دانتوں کی مرمت لگانے والا کوئی نہیں، اور ان دانتوں کی مرمت کرنے والے رب ہر وقت ہمارے ساتھ میں ہیں۔ یہ جتنے گھستے ہیں وہ پھر اتنے بنا دیتے ہیں۔ باٹا کمپنی کے جوتے پہنتے ہیں، بڑی موٹی ہیل ہوتی ہے، یہ اتنی موٹی ہیل چند سالوں میں گھس کے برابر، پھر آپ کو دوسرے جوتے خریدنے پڑتے ہیں۔ انصاف سے بتانا، جوتے آپ زیادہ پہن کر چلتے ہیں یا جوتوں کے بالمقابل ننگے پیر زیادہ چلتے ہیں؟ ایڑیوں کا، پیروں کا، تلوے کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو آپ کہیں صاحب جوتے تو ہم کم ہی پہنتے ہیں، کہیں جانا ہوتا تو پہن لیتے، مسجد میں پھر اتار دیے، گھر میں پھر اتار دیے، زیادہ تر تو ہم اپنے پیروں کا ہی استعمال کرتے ہیں۔
باٹا کمپنی کے جوتوں کی ہیل گھس گئی چند سالوں میں، اور 80 سال ہو گئی آپ کی ایڑی کیوں نہیں گھسی؟ 90 سال ہو گئے آپ کا تلوا کیوں نہیں گھسا؟ کیا یہ نہیں گھستا جبکہ باٹا کمپنی کے جوتوں سے زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے؟ کیوں نہیں گھسا؟ باٹا کمپنی نے جوتا آپ کو دے دیا، ریپیئرنگ کرنے والا ساتھ میں نہیں دیا، اور جنہوں نے یہ ایڑی بنائی ہے وہ ہمارے اور آپ کے رب ہیں، چلتے ہم ہیں۔ ایڑیاں گھستی ضرور ہیں لیکن جتنی گھستی ہیں وہ اتنی ہی پھر بناتے ہیں۔ آپ لوگ آفسوں میں کام کرتے ہیں، وہاں مہر استعمال کرتے ہیں، مہر استعمال کرتے ہیں، بنوا کے لاتے ہیں، کتنے سال چلتی ہے، لگاتے لگاتے وہ گھس جاتی ہے، پھر آپ دوبارہ بنواتے ہیں، کوئی حرف اٹھ گیا، کوئی اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، پہلے بہت صاف ستھرا میٹر چھپتا تھا، اب وہ پھیلنے لگا تو آپ بدل دیتے ہیں نا، اچھی بات ہے، لیکن وہ مہر جو اللہ نے آپ کے انگوٹھے میں رکھی ہے، وہ اسٹیمپ جو انہوں نے انگلیوں میں رکھی ہے، اس مہر کو جو آپ باہر سے بنوا کے لاتے ہیں کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں یا رگڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا چھوٹا بچہ لے کے اسے رگڑنے لگے تو آپ اسے ڈانٹ دیتے ہیں، بیٹا مہر ہے یہ خراب ہو جائے گی رگڑنے سے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ان ہاتھوں سے کام کرنے میں کبھی آپ نے کوئی تکلف محسوس کیا ہو کہ آج ہتھوڑا نہیں چلائیں گے کہیں یہ انگوٹھے کا نشان نہ ختم ہو جائے؟ اگر یہ انگوٹھے کا نشان ختم ہو گیا تو مکان اور دکان کی رجسٹری کس سے کرائیں گے؟ تم کو لگانا پڑے گا نا۔ آج یہ لگایا کل بدل گیا، 2 ہفتے کے بعد بدل گیا، ثبوت کون دے گا کہ ہمارا ہے؟ وہ کون ہے جنہوں نے اس انگوٹھے میں، ان انگلیوں میں، ان ہتھیلیوں میں، ان ہاتھوں میں جو بچپن میں مہر بنا دی، زندگی کے آخری حصے تک وہ نقوش مٹتے تھے، یہ مٹ جاتے ہیں؟ نہیں مٹتے۔ کس کس چیز کو بیان کیا جائے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے، اور ہر انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کھا پی کیا رہا۔ خیر میں نے بات یہ رکھی تھی کہ ہمارے بدن کے وجود سے ہر وقت چیزیں جھڑتی رہتی ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، کریں گے، کرتے ہی ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ جب مصافحہ کرتے ہیں تو میرے ہاتھوں کے نہ جانے کتنے کیٹانو، تکلیف دہ، نقصان دہ زندہ جانور آپ کے ہاتھوں میں چلے گئے، زندہ جانور جو نظر نہیں آ رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں پر موجود نہ جانے کتنے کیٹانو زندہ جانور نقصان دہ میرے ہاتھوں میں آ گئے۔ میں نے مائک کو ہاتھ لگایا تو یہاں کے کیٹانو میرے ہاتھ میں آ گئے، پورے وجود پہ کیٹانو ٹہل رہے ہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس کو تو ابھی معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ اس میڈیکل سائنس کو جگہ جگہ سائن لگوائی، شہروں میں، بستیوں میں، ہر آبادی میں سائن بورڈ لگوائے گئے حکومت کی طرف سے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، تلقین کی گئی۔ اچھی بات ہے، جب نظر آ گئے کیٹانو تو تلقین تو کرنی پڑے گی، ورنہ میرے کیٹانو آپ کے اندر اور آپ کے کیٹانو میرے اندر طرح طرح کی بیماریاں پھیلیں گی۔ تو سائن بورڈ کے ذریعے سے حکومت، محکمہ صحت جو حکومت کا ہوتا ہے، وہ سائن بورڈ لگا کر کے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہ کھانا، ورنہ کھانے کی لقمے کے ساتھ نہ جانے کتنے زندہ جانور تمہارے اندر جائیں گے، انفیکشن ہو سکتا ہے، بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو پھر کروڑوں درود و سلام، کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اب سے 1450 سال پہلے اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین کر دیا تھا، کھانا کھانا تو پہلے ہاتھ دھو لینا۔ یہ نبی کی پیاری سنت ہے، نبی کی پیاری سنت پہ عمل کر کے کھانا کھاؤ گے، اللہ بھی راضی، ان کے رسول بھی راضی۔ حفظان صحت کا بنیادی اصول بھی اس میں موجود ہے، ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ گے، بیماریوں سے تحفظ رہے گا، کیٹانوں سے تحفظ رہے گا۔ وقت بہت ہو گیا ہے، بہت سارا سبق بھی نہیں دینا چاہیے، جتنا سبق دیا گیا اتنا تو بہت کافی ہے۔ سبق میں ایک چیز اور شامل کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ کھانا کھائیں گے انشاءاللہ، تو آج تو روٹی کا مزہ کچھ اور ہوگا انشاءاللہ،
اور بوٹی کا مزہ بھی کچھ اور ہوگا، چونکہ آج آپ دونوں چیزوں پہ غور کریں گے، روٹی آئی کہاں سے اور بوٹی کھاتے کھاتے آپ کہیں گے بھئی میں تو ماشاءاللہ شاکاہاری ہوں، یہ بھی معلوم ہو گیا آپ کو آج۔ زبردستی میں نے منوایا دلائل کے ساتھ منوایا، زبردستی نہیں، اس میں بوٹی کا کوئی حصہ ہی نہیں سامنے دکھ رہا۔ تو ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، کھانا کھا کے گھر جائیں گے، پھر سوئیں گے، بستر پہ جائیں گے، بس سونے کا ایک طریقہ نبوی وہ سن لیجئے، اس نیت سے کہ اس پر آج سے ہی عمل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے امت کو قصوں میں کہانیوں میں نہیں الجھانا چاہیے، آپ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں آئے، کتنا قیمتی وقت ہے آپ کا، تو وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ مختصر سے وقت میں کچھ ایسی ضروری اور اہم باتیں معلوم ہو جانی چاہیے جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ اور مینار نور بن جائیں۔ تو بس ایک سنت اور یاد کر لیجیے، جب بھی سونے کے لیے بستر پہ جانا تو بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لینا، وضو کریں گے انشاءاللہ، یہ سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آپ وضو کر کے اپنے بستر پہ آئیں گے تو فوراً اللہ ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں بھیج دیں گے، وہ فرشتہ آپ کے ساتھ میں رات گزارے گا، سو جائیں گے آپ، اور جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جیسے ہی بیدار ہوں گے وہ فرشتہ فوراً اللہ سے دعا کرے گا، یا اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیجئے کیونکہ یہ وضو کر کے لیٹا تھا۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سونے کے لیے جو آپ وضو کریں گے ٹوٹتا نہیں، نماز کے لیے وضو کرو، کوئی عارضہ پیش آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یا آپ نے کس لیے وضو کیا ہے سونے کے لیے، یہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ وضو کر کے آئے، بستر پہ لیٹ گئے، کوئی عارضہ لاحق ہوا، وضو ٹوٹ گیا، کیا دوبارہ وضو کرنے جائیں گے؟ پھر تو پوری رات یہی کرتے رہیں گے، آپ سونے کا موقع کہاں ملے گا؟ یہ والا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ وضو کر کے آئیے، بستر پر لیٹ جائیے، ٹوٹ رہا ہے اور والا وضو، وہ حادثہ پیش آ رہا ہے، لیکن یہ سونے والا وضو نہیں ٹوٹے گا، دوبارہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ جب آپ سو جائیں گے تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جب ٹوٹے گا جب آپ بیدار ہوں گے، اور جیسے ہی بیدار ہوں گے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیجئے کیونکہ یہ وضو کر کے بستر پہ آیا تھا۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں تو ہم لوگوں سے اتنی پابندی کرائی جاتی ہے کہ کسی بھی وقت تمہیں بے وضو نہیں رہنا ہے، وضو کے ساتھ رہنا ہے۔ میں حیدرآباد کے پروگرام میں تھا، بلانے کے لیے آئے کہ صاحب وہ وقت ہو گیا ہے آپ کے بیان کا، چلیے، تو میں نے کہا وضو کر لوں۔ جو بلانے کے لیے آئے تھے بے تکلف تھے میرے دوست، تو انہوں نے کہا کہ بیان کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو کی بیان ہو جائے گا، کوئی آپ کو نماز نہ پڑھنی ہے نہ پڑھانی ہے، بیان ہی تو کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل بیان کرنے کے لیے وضو شرط نہیں رکھی ہے اسلام نے، لیکن میں وضو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بیان اچھا ہو جائے۔ وضو ایک سنت ہے، اس کو کر کے چلوں گا تو نور ہی نور ملے گا، تو بیان اچھا ہو جائے گا۔ آپ بھی ارادہ کیجئے، کوشش کیجئے کہ زیادہ زیادہ اوقات با وضو رہا کریں۔ وضو آپ کا ہتھیار ہے، شیطانی وسائس اور طاغوتی طاقتوں کے حملوں سے حفاظت رہے گی وضو کی برکت سے۔ تو سونے سے پہلے وضو ضرور کریں گے انشاءاللہ، وضو کر کے بستر پہ جائیں گے، ٹوٹ جائے تو پریشان تو نہیں ہوں گے۔ میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، یہ نہیں ٹوٹتا، اتنا مضبوط ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ یہ مضامین آپ کے سامنے اور کھولے جائیں، لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے کہ بس اتنا کافی۔ آپ مغرب بعد سے بیٹھے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ کے اس پیغام کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ ان صفات کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لی جائے، دعا کا قبلہ معلوم ہے،
یا بغیر دعا کے قبلے کے علم کے ہی دعا مانگتے رہیں گے؟ دعا کا کوئی قبلہ ہوگا، ضرور ہوگا، وہ معلوم نہیں اکثر لوگوں کو۔ تو وہ سبق بھی یاد کر لیجیے جب میرے ذمہ دعا رکھی گئی۔ کوئی اور صاحب کراتے تھے، وہ ان کا معاملہ تھا، لیکن جب میں کہیں دعا کراتا ہوں تو دعا کا قبلہ ضرور بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، عبادت کا قبلہ اللہ، ساری عبادتیں اللہ کی، اور اطاعت کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری اطاعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نماز کا قبلہ بیت اللہ، یہ تین قبلے یاد ہو گئے۔ عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ، دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ جی اللہ کا عرش۔ جب کبھی دعا مانگیں تو یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے۔ ہم دعا کے وقت میں ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، ایسے، یہ تو قبلہ بدل دیا۔ پوری دعا ہاتھ ایسے رگڑتے رہتے ہیں، اس میں قبلہ بدل دیا۔ ہاں ایک کام اچھا کرتے ہیں، اور وہ اچھا کام یہ ہے کہ پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھے، جب دعا پوری ہوئی تو ہتھیلیاں چہرے پر مل لیتے ہیں، ملنا چاہیے، حکم ہے۔ پوری دعا میں ہاتھ ایسے کرتے رہے، جب دعا پوری ہوئی تو ہاتھ کی ہتھیلیاں اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب پوری دعا میں اپنے ہاتھ آپ نے ایسے رکھے تو آپ کی ہتھیلیوں میں آیا کیا ہے جسے آپ چہرے پر مل رہے ہیں؟ آپ پوری دعا میں ہاتھ ایسے کرتے رہے تو آپ کی ہتھیلیوں میں آیا کیا ہے جسے آپ ایسے مل رہے ہیں؟ مانگنے کے وقت مانگنے والوں جیسی شکل بنا کے رکھنی چاہیے۔ ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار دنیا کا فقیر ہے۔ دنیا کا فقیر جب کسی سے کچھ مانگتا ہے تو ہاتھ ایسے کر کے صاحب اس میں کچھ ڈال دو، اپنا کاسے گدائی وہ سیدھا رکھتا ہے، صاحب اس میں کچھ ڈال دو۔ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو کر اتنے نااہل کہ کاسے گدائی الٹ دیا، برتن ہی پلٹ دیا، جس میں کچھ لینا چاہیے تھا اسے ہی الٹا کر دیا۔ ہاتھوں میں آیا تو کچھ نہیں، لاسٹ میں مل رہے ہیں اپنے چہرے پر۔ ایسے ہاتھ رکھ کے دعا مانگو گے، دعا کا قبلہ درست رکھو گے تو عرش والا عرش سے آپ کے ہاتھوں میں انوار بھیجے گا، عرش والا آپ کے ہاتھوں میں عرش کی رحمتیں برکتیں بھیجے گا۔ جب ایسے کر کے دعا مانگو، پھر اب ان ہتھیلیوں کو پیروں میں مت رگڑنا، اب اسے گھٹنوں میں مت رگڑنا، اس میں عرش سے جو کچھ آیا ہے اسے اپنے چہرے پر مل لینا۔ اور یہ بات ذہن سے نکال دینا کہ ایسے کرنے سے کیا کچھ ہاتھوں میں آتا ہے؟ جی ہاں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول کی بیماری تھی، کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچے، شکایت کی کہ کچھ یاد نہیں رہتا، آپ کی حدیثیں یاد رکھنا چاہتا ہوں، سن کے بھول جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے کندھے پر جو چادر ہے اس کو یہاں بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھائی، پھر نبی علیہ السلام نے ان کے لیے عرش والے سے کچھ مانگا۔ اللہ نے ابو ہریرہ کے لیے خاص تحفہ نبی کے ہاتھوں میں بھیجا، چادر پہ نہیں بھیجا۔ وہ مانگنے والے کو دیتے ہیں نا، چادر تو نہیں مانگ رہی ہے، نبی مانگ رہے ہیں، تو اللہ نے ابو ہریرہ کے لیے خاص تحفہ کس کے ہاتھوں میں بھیجا؟ نبی کے ہاتھوں میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے وہ تحفہ ان کی چادر پہ ڈالا، عرش سے آیا تو ڈالا، پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ چادر اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگا دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگائی تو عرش کا تحفہ نبی کے ہاتھوں سے چادر پر، اور چادر کے حوالے سے ابو ہریرہ کے سینے میں وہ چیز داخل ہو گئی۔ اب ان کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں کسی چیز کو بھول نہ سکا، جو سنا وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو صحابہ نبی کے ساتھ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں ساتھ رہے، ان سے اتنی حدیثیں مروی نہیں ہیں جتنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ آپ بتائیں اس میں ابو ہریرہ کا کمال ہے یا میرے مصطفیٰ کی دعا کا اثر ہے؟ میرے مصطفیٰ کی دعا کا اثر ہے۔
تو آپ بھی ایسے ہی کر کے دعا کا قبلہ درست کر کے حافظ ابن حجر اسقلانی نے، ملا علی قاری نے، اور ہمارے بلگرام کے سید علامہ سید مرتضی حسین زبیدی بلگرامی نے اس موضوع پہ بڑا کلام کیا. تو لہٰذا جب کبھی دعا مانگیں تو دعا کا قبلہ درست کر کے، ایسے کر کے نہیں، ایسے کر کے نہیں. یہ تو ایک طرح کی بے ادبی ہے. یہ سمجھ گئے سبق آپ؟ تو یہ سبق اتنے ہی لوگوں میں محدود رہے گا یا پورے اناؤ شہر کے ایک ایک مسلمان تک اس کی دعوت پہنچائیں گے؟ ہر مسجد میں، ہر علاقے میں مسلک سے اوپر اٹھ کے محنت کرنی ہے. مسلک سے اوپر اٹھ کر سب کو بتاؤ بھئی دعا کا قبلہ تو غلط ہو گیا نا، ایسے کر کے، ایسے کر کے. اگر آج کے اس اجلاس کی برکت سے یہ سبق لے کر آپ نے پورے اناؤ شہر میں، نواحی علاقوں میں، آس پاس کی بستیوں میں یہ سبق پہنچا دیا تو یقین جاننا مدرسہ فیض فضل الرحمن کا سالانہ جلسہ انشاءاللہ اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ وجود میں آ جائے گا، اور حضرت حافظ ظہیر الدین صاحب کی خدمات سے ہم اور آپ کو پورا فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اب دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور کر دیجیے. یا اللہ ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو پاک اور صاف کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کے نفوس کا تزکیہ اور ہم سب کی روحوں کا تصفیہ فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل فرما دیجیے. یا اللہ اس پورے مجمع پہ خصوصی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب مغفرت کے بھکاری ہیں، ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کر دیجیے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. پیارے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. نظر اٹھتی ہے تو گناہ سرزد ہو جاتا ہے. کان کے پردوں سے کچھ الفاظ ٹکراتے ہیں تو گناہ وجود میں آ جاتا ہے. زبان کچھ بولتی ہے تو گناہوں میں لت پت ہو کر دل اور دماغ پہ کچھ خیالات آتے ہیں تو گناہوں کے ساتھ ہاتھوں پیروں میں کوئی حرکت و جنبش ہوتی ہے تو گناہوں کے ساتھ میرے رب ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. سراپا گناہ ہیں لیکن پھر بھی آپ ہم سے راضی ہو جائیں. ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. یا اللہ آپ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کر سکتا ہے؟ ہم نے تو آپ کی شان قرآن میں پڑھی ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے؟ پیارے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، جانے میں انجانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں پیارے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. قبر کے تمام سوالوں کا جواب ہم سب کے لیے آسان کر دیجیے. قبر کی تنگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. میدان محشر کی وحشتناکیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیے. اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو عطا فرمائیے. یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال کر دیجیے. یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو جامع کوثر عطا فرمائیے. یا اللہ مدرسہ فضل الرحمن کو خوب ترقی عطا فرمائیے. اس کی تمام ضروریات غیب سے پوری فرمائیے. یہاں کے محتمم، یہاں کے نگراں، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلبہ، یہاں کے جملہ معاونین سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات غیب سے پوری فرما دیجیے. یا اللہ اس ادارے کو دینی علوم کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے قبول فرما دیجیے. اس ادارے کے فیوز کو مزید عام و تام فرما دیجیے. یا اللہ جن احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں میرے مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے. وہ اس صاحب کے گھر میں بیمار ہیں اللہ ان کو اور تمام بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرمائیے. یا اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے لیے غیب سے مناسب جوڑوں کا انتظام کر دیجیے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے. اور جن کی اولاد نافرمانی پر آمادہ ہے پیارے اللہ ان کی اس نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے. اس کی اس نافرمان اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور دل کا سرور بنا دیجیے.
یا اللہ یہ جتنے بندے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی تمام جائز مرادیں غیب سے پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اور آپ کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا، مگر پیارے اللہ آپ تو عالم الغیوب والشہادہ ہیں، آپ ہماری حاجات کو ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ پیارے اللہ ہماری تمام دینی دنیاوی حاجات کو غیب سے پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ مولانا مفتی جنید احمد صاحب نے متعدد موضوعات پہ کام کیا ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت پر، حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب کی ذات گرامی پر اور بھی دیگر علماء پر جو بھی آپ نے تحریری کام کیا ہے، یا اللہ ان کی اس تحریری کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے، ان کتابوں کو امت کے لیے مشعل راہ اور مینار نور بنا دیجئے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ حافظ ظہیر الدین صاحب کو مزید دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائیے، ان کا پورا پورا تحفظ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔